آخری بات سنو بس، بیٹی یہ کیا ہے؟ ابو کفن کا ٹکڑا کس کے لیے لائی ہے؟ تیرے لیے لے کے آئی۔ میری بچی میری بات مانے گی، اپنے باپ کو ہنستا ہوا مارے گی؟ جی جی کیا ہوا؟ میری بچی ابھی میری سانسیں باقی ہیں، جلدی کر، مدینے کی گلی میں تجھے کوئی یتیم ملے اسے کہہ دے ابو بکر کے کفن کے ٹکڑے کا تو جوڑا بنا لے۔ اگر آسے پاسے میں کوئی بیوہ کا گھر ہو یہ چادر پہنچا دے، کہہ دے اسے اوڑھ کے اللہ کے حکم کو پورا کیا کر۔ اماں رونے لگی، کہنے لگی کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر نے یوں حضور کے روزے کی طرف دیکھا، اللہ روزے انور کی دیواروں کی طرف رخ موڑا، رو کے کہنے لگے اس روزے والے سے میں نے ان کانوں سے سنا کہ اللہ کفن کی چادر کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اماں عائشہ رونے لگ گئی، باپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا اب لے ہی آئی ہوں تو پہن ہی لو۔ واہ صدیق تیرے کیا کہنے؟ کہنے لگی بیٹی میں پہن تو لوں گا لیکن ایک بات تو بتا، جب کائنات کا دولہا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت تو کہاں تھی وہ کہاں تھے؟ ماں نقشہ کھینچنے لگی، کہنے لگی میرا سینہ تھا ان کا سر تھا، اللہ اکبر، میری گود تھی ان کا دھڑ تھا، میرے ہاتھ تھے ان کی وجود تھا، میں باہوں میں لے کے بیٹھی تھی۔ عائشہ پھر جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو پھر تو نے کیا کیا کہ اپنے آہستہ سے رحمت والے نبی کا سر مبارک چرپائی کی باہیں پہ رکھا، پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی اٹھی، پھر میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، بلال نبوت کی چوکٹ پہ پڑا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اماں حضور کا کیا بنا؟ میں نے بلال کو پاس بلایا، بلال کو میں نے حجرے کے اندر رحمت والے نبی کا جسد اطہر دکھایا، بلال کی کوک نکلنے لگی، میں نے کہا بلال چپ کر جا، ڈسٹرب نہ کر، پریشان نہ کر۔ بلال وہ سامنے ممبر ہے ان کے قدموں میں جا کے کھڑا ہو جا اور جا کے کہہ دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت آج یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عائشہ پھر بتا کیا ہوا؟ اللہ، یہ کون صدیق اکبر ہے؟ اور لوگوں تم نے تبوک کے موقع پہ چندہ چونا دیکھا ہوگا کہ سب کچھ نبی کے قدموں پہ وار دیا، کیا وارا؟ آج میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر گھر آئے، ام المومنین عائشہ نے بیتاب دیکھا، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مانگا، صدیق کی جیبیں خالی پڑی ہیں۔ اماں کہتی پھر میں نے دیکھا صدیق اکبر نے اپنی پگڑی امامے کے بل کھول کے زمین پہ بچھا لیا، اپنے پیر سے ٹوٹا جوتا اتار کے پگڑی میں رکھ دیا، صدیق نے اپنا کرتا اتار دیا۔ چار چفیرے حیرت سے دیکھ رہے تھے، ایک ٹاٹ سا پھٹا پڑا نظر آیا، صدیق اوٹ میں جا کے ٹاٹ باندھ کر، وہ لنگی نہیں وہ بھی لا کے پوٹلی کے اندر رکھ دی، پھر گٹھڑی باندھی۔ صدیق کی گٹھڑی ہلکی تھی، جا بھی رہا تھا، روتے بھی جا رہے تھے، سوچتے جا رہے تھے۔ اما عائشہ کہتی دروازے کی چوکٹ پار کر لی، پھر پلٹ کے اندر آئے۔ میں نے کہا اب کیا لینے کے لیے آئے؟ سیدھے باورچی خانے کی طرف چلے گئے، چولہے کے اوپر جو روٹی پکانے والی توی پڑی تھی وہ بھی جا کے ہاتھ کے اندر اٹھا لی۔ مسجد نبوی میں گٹھڑی سر کے اوپر ہاتھ کا توا لے کے جا رہے ہیں۔ نبوت کی نگاہ پڑی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر یہ توا بھی لے کے آ گیا، جاؤ جاؤ صدیق کے ترانے گلی گلی چرچے چرچے عام کر دو، صدیق کے ترانوں کو افسانوں کو ہر چوک کے اندر عام کر دو، صدیق کی صداقت خلافت کا ڈنکا میرے عزیزو ڈنکے کی چوٹ پہ بجا دو۔ رب اکبر کی قسم صدیق نے توا آگے کر دیا کہ کملی والے مجاہد جہاد کریں گے، انہیں بھوک لگے گی، ان کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے، توا نہیں ہوگا، مجاہد کی روٹی پکانے کے لیے ابو بکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا۔ رحمت والے نبی نے گٹھڑی کو دیکھ کے بھانپ لیا، ہر ایک سے پوچھا کیا لایا؟ صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق مسکرائے، حضور کی طرف دیکھ کے فرمائے اللہ اس کا رسول گھر چھوڑ کے آ گیا۔ آسمان کے فرشتے حرکت میں، جبرائیل کی دوڑیں لگ گئی، اگر کملی والے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا تو جبرائیل خدا کا سلام لے کے صدیق کے لیے زمین پر آ گیا ہے۔ عائشہ تو گواہ ہے نا؟ ہاں ہاں میں گواہ ہوں۔ پھر عائشہ مجھے بتا، دو مائیں اچانک گھر میں آئی تھی، ایک ام سلمہ ایک حضرت حفصہ آئی تھی نا؟ ہاں ہاں۔ عائشہ تو سرانے بیٹھی رو رہی تھی، ادھر فاطمہ بیٹھی تھی۔ ام سلمہ نے آ کے کیا کیا کہ رخ انور سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، سیدہ ام سلمہ نے یوں کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلایا، کہنے لگی سونے
طرح ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے تو بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ نے یوں ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے کی، اللہ اکبر، یہ ہاتھ ام سلمہ کا سیدہ حفصہ کی ناک کی نتھوں کے پاس سے گزرا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، کہنے لگی ام سلمہ یہ تر کہاں سے لگایا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں اتر نہیں لگایا، میں نے نبوت کے سینے پر ہاتھ لگایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ رکھا۔ ام سلمہ کہتی ہے یہ ہاتھ کفن میں لے کے قبر میں چلی گئی، ہاتھ تو میرا قبر میں چلا گیا لیکن نبوت کی خوشبو ہاتھ سے موت تک نہ گئی۔ اس کے بعد سیدہ حفصہ آگے بڑھی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کے چہرے کی رعنائیوں کے جلوے دیکھ کر سیدہ حفصہ نے یہاں انگلی کا اشارہ، پھر یہاں پھر یہاں۔ اما ام سلمہ کہنے لگی اے حفصہ یہ تبرکات اکٹھا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم مولانا میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی سونگی میں نے ملک شام کے اندر، بغداد کے اندر سامرا کے شیخ الحدیث نے ہمارا استقبال کیا۔ ابھی 14-16 علماء کرام 3 مستورات گھر والوں کے ساتھ ہم گئے تھے۔ شام کے شیخ الحدیث شیخ عباس الحسینی، پوچھنا کبھی حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب سے۔ شام کے میرے عزیزو شیخ الحدیث نے، بغداد کے شیخ الحدیث نے جمعے کے دن منبر پہ خطبہ دیا۔ پتہ ہے کیا فرما رہے تھے؟ فرمانے لگے تم کون لوگ ہو، تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ پتہ ہے تمہارے آنے سے پہلے مجھے 3 دن تک مسلسل حضور کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے بڑے خاص الخاص مہمان ہیں، انہیں کم سے کم 3 دن اپنے پاس رکھنا۔ شیخ ٹوپی اتار کے رونے لگا، کہنے لگا پیر محمد صاحب مجھے بتاؤ تو صحیح تو کس جماعت کو لے کے آیا ہے؟ تمہاری سفارش کالی کملی والا کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو دسترخوان لگایا، پھر انہوں نے اللہ اکبر رحمت دو عالم کی قبر مبارک کی مٹی دی۔ پھر اب شام کو ہوٹل میں آئے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے سب کو بلا لیا، فرمایا دنیا میں تم نے بڑے بڑے تبرک دیکھے، آؤ میں تمہیں تبرک دکھاؤں۔ ڈبیا کا ڈھکنا کھولا، خدا کی قسم پورا ہوٹل خوشبو سے معطر ہو گیا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے اندر آ رہے تھے، خوشبو کہاں سے لائے؟ یہ خوشبو لے کے پیر سائی ترکی گئے، مولانا الیاس گمبڑ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت محمد شاہ صاحب کہتے اتنا بڑا گڑا نکلا ہوا تھا، اتنا بڑا دانا نکلا ہوا تھا، اگر اللہ اکبر عمرے پر گئے واپس آ جائیں تو پوچھ لینا۔ گمبڑ صاحب کہنے لگے حضرت 2 دانے مجھے مٹی کے دے دو۔ شاہ جی کہنے لگے جان لے لے مدینے کی مٹی میں تجھے نہیں دیتا۔ بڑی مشکل سے 2 دانے مٹی کے لیے اگلے دن گمبڑ صاحب ملاقات کے لیے آئے، مسکراتے آئے۔ حضرت شاہ جی کہنے لگے میں چہرہ دیکھتا رہا، میں نے کہا الیاس صاحب اتنا بڑا دانا تھا کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے سونے سے پہلے مدینے کی مٹی کا ذرہ لگایا، صبح اٹھا دانے کا نشان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، جسے سونگنی ہو مسکین پور شریف چلے جانا۔ ابو موسیٰ عشری کو جو زلف کا بال دیا تھا وہ بھی ہمیں ہدیے میں ملا، جنہوں پتھروں نے رحمت دو عالم کو سلام کیا تھا وہ بھی ہمیں ہدیے میں ملے۔ حضرت جنید بغدادی کا جبہ ہمیں ہدیے میں ملا، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی ہمیں ہدیے میں ملی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک مدینے سے تحفہ آیا وہ بھی ہدیے میں۔ او لوگو، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ترکی سے لے کے، میں شام سے لے کے وہ بکسا لے کے چلا، 8 دن وہ سفر میرا، اللہ کی قسم دھوپ نے 8 دن میں اس گاڑی کے اوپر سایہ ہی نہیں کیا، دھوپ پرے ہٹی رہی، بادل کا ٹکڑا سایہ کرتے ہوئے۔ پھر شاہ جی رو کے کہنے لگو لوگو ترکی سے میں تحفے لے کے چلا، پاکستان آ گیا، بادل اس کے اوپر رحمتوں کے ساتھ چھما چھم برستا رہا، اللہ والا بھی عمرے سے واپس آئے گا، جاؤ جا کے دیکھ کے آنا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات۔ اللہ اکبر، پھر مختصر بات کروں، بات بڑھ گئی، فرمایا عائشہ اللہ اکبر، پھر جو حضرت حفصہ نے یوں کر کے پیوند گنے، کہاں گنے تھے، کیا کہا تھا؟ اب حضرت سلمہ کہنے لگی یہ چادر اکٹھی کرنے کا تبرک لینے کا وقت ہے، نہیں نہیں۔ حضرت حفصہ کہنے لگی میں چادر نہیں لے رہی بلکہ میں کپڑے کے پیوند گن کے بتا رہی ہوں، اور روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگانے والوں، کالی کملی والا جو کرتا پہن کے روزے میں گیا اس کرتے پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دنیا والوں کو بتا دیا کفن پہ بات نہیں بنا کرتی، بات عملوں پہ بنا کرتی ہے، روٹی کپڑا ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عزیزو اعمال نبی والے ہوں، اعمال کردار مصطفیٰ والا ہو تو ننگے پیر نہیں، جوتے سمیت بلال بھی بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آج
سارا مجمع، میں بھی ان کی قبروں کے پاس کھڑا ہو کے وعدہ کر کے آیا، روٹی کپڑے مکان کے پیچھے نہیں لگیں گے، آمنہ کے لال کی تباہ کے پیچھے لگیں گے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کرو، انشاءاللہ زندگی بھر حضور کی غلامی میں رہیں گے، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اپنے اپنے بچوں کی تربیت نماز قرآن کے ذریعے کریں گے۔ کرتے ہو سارے وعدہ انشاءاللہ؟ 3 مرتبہ سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ،